الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 3 ہے جس کا سبق نمبر 18 ہے۔ اس میں ہم نے کل گزشتہ سیشن میں 17واں پارہ شروع کیا تھا، سورۃ الانبیاء کو شروع کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 17ویں پارے کے صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک 5 صفحات کو پڑھ کر پارے کو نصف تک اور سورۃ الانبیاء کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سلیبس ہوگا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 58 سے لے کر 112 تک پڑھ کر ہم اس سورت کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح کورس کا تعارف بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ سورۃ الانبیاء کا تعارف بھی تفصیلی کروایا گیا شروع کے اندر۔ اس میں آیت نمبر 46 سے لے کر 91 تک مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے، جن میں سے ہم حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور حضرت ابراہیم ان کا ذکر کل ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے آدھا پڑھا تھا، 5 صفحے ہمارے پورے ہو گئے تھے۔ تو آج انشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مکمل پڑھیں گے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا، نوح علیہ السلام کا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، اسماعیل و ادریس و ذوالکفل علیہ السلام کا ایک ہی جگہ پر مختصر ذکر آئے گا، یونس علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ تو یہ وہ انبیاء رسول ہیں جن کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ان انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید کے اندر دیگر جگہوں پر تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیے گئے، لیکن اس صورت کے اندر انتہائی مختصر انداز میں ہر نبی اور رسول کا واقعہ رکھا گیا۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سورت کا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینی تھی، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کی دعوت تھی۔ اگرچہ ان کی شریعتیں مختلف تھی لیکن ان کا دین ایک دین تھا، ان کی ملت ایک تھی، اور وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھی۔ اور آج بھی باقاعدہ آپ تمام انبیاء کے قصوں میں دیکھیں گے یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ جس بھی نبی اور رسول کا قصہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں یا کل آپ نے پڑھا، تو اس سورت کے اندر سورۃ الانبیاء کے اندر ایک بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں، فاستجبنا نجینا، ہم نے اس کو نجات دی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کی، نادا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر، دعا ربہ، اپنے رب کو پکارا۔ تو مطلب یہ اللہ کے جو رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، یہ بھی مشکلات کے اندر اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، اور ہماری بھی مشکلات کو وہی دور کرنے والا ہے جو انبیاء اور رسول کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی صفحہ نمبر 327 ہے ہمارا قرآن مجید کا 17واں پارہ ہے، 17ویں پارے کا صفحہ نمبر 6 ہے، اور اس صفحے پر آیات 57 سے لے کر 72 تک آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور بلکہ آخر تک 3 یا 4 اس کے موضوعات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں گرین کلر تک، یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام بھی ایڈ ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ایک ہی زمانے میں تھے، تو ان کے واقعے میں ہی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، اور پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سب سے آخری لائن میں آپ دیکھیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا ذکر بھی آیا۔ تو چلیے اس صفحے کے تعارف کے بعد اب ہم 1 بائی 1 ان موضوعات کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. کل تک ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چال کا اپنے ذہن میں سوچا، ایک تدبیر چلنے کا سوچا اپنے ذہن کے اندر، اور انتظار کرنے لگے کہ قوم کے لوگ کب جائیں گے. اب جب قوم کے لوگ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تدبیر کی؟ فجعلهم جذاذا، فا پس، جعل بنا دیا، ہم انہیں یعنی ان بتوں کو کیا بنا دیا؟ جذاذاً ٹکڑے ٹکڑے، الا سوائے، کبیرا لہم ان میں سے بڑے کے، ان میں سے بڑے کے سوا باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا. اچھا وجہ کیا تھی؟ لعلہم تاکہ وہ، مطلب ایک کو کیوں چھوڑا؟ کبیر کو، جو سب سے بڑا بت تھا اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ لعلہم تاکہ وہ بندے، وہ قوم کے لوگ، الیہ اس کی طرف، مطلب اس کبیر کی طرف، بڑے کی طرف، یرجعون لوٹے. مطلب جب وہ اپنی خوشی منا کر واپس آئیں اور عبادت خانے کے اندر دیکھیں کہ بت تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جو ان کے معبودان باطلہ تھے وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. تو حضرت، جیسا کہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، حکمت کے تحت یہ کیا کہ وہ جو کلہاڑا تھا، وہ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر لٹکا دیا اس کو. اب جب قوم کے لوگ واپس پلٹے، قالو انہوں نے کہا، من فعل ھذا یہ کس نے کیا ہے، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، با ساتھ، آلہہ معبودان، نا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. اللہ اکبر. ساتھ ہی کہا، انہ لمن الظالمین بے شک وہ ظالموں میں سے ہے جس نے یہ کام کیا. قالو کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا ہے، فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم وہ ان کا ذکر کرتا ہے، ہم ان کا یعنی ان بتوں کا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ان بتوں کا ذکر کرتا ہے. اچھا وہ جو نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا ہے. قالو کہنے لگے، فأتوا بہ اس کو لے آؤ. دیکھیے عطا آتی ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ لانا. فأتوا بہ اس کو لے آؤ. کہاں لانا ہے؟ علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، مطلب سب کے سامنے اس کو پیش کرو. لعلہم یشہدون تاکہ وہ لوگ دیکھیں، لعلہم تاکہ وہ یعنی وہ لوگ، قوم کے لوگ، یشہدون شاہدہ یشہدو کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ابراہیم کے ساتھ اب ہم برا کرنے جا رہے ہیں، لوگ اس کو اس پر گواہ بنے، اس پر موجود ہوں. شہادت سے ہے نا، شاہدہ یشہدو کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ موجود ہونا. تو لوگ اس پر موجود ہوں اور جو کچھ ہم کریں وہ دیکھیں. اللہ اکبر. ایک طرف وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور ایک طرف اللہ کی تدبیر ہے. قالو کہنے لگے، حضرت ابراہیم اور ان کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے جی؟ مناقشہ ہو رہا ہے، حوار ہو رہا ہے. قالو کہنے لگے، اانت فعلت ھذا اانت کیا آپ نے، فعلت کیا ہے، ھذا یہ، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قال اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے کہا، بلکہ، فعلہ کبیرہم کیا ہے یہ ان کے بڑے نے، کبیرہم ان کے بڑے نے. میرے سے کیا پوچھ رہے ہو؟ وہ جو بڑا ہے جس پر کلہاڑا بھی لٹک رہا ہے، اس سے جا کر پوچھو، اس نے یہ کیا ہے. ہذا یہ، فاسألوا اللہ اکبر. تو کہنے لگے، بل فعلہ کبیرہم ھذا کبیرہم ان کے بڑے نے، ھذا یہ، فاسألوہ سأل یسألو سے فعل امر ہے، اسألو فا لگا تو فاسألو پس سوال کرو، ہم ان سے،
ان کانو ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، ان سے پوچھو ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، بلکہ وہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہے، پوچھو ذرا ان سے اگر یہ بولتے ہیں. نطق ینطقو، نطق بولنا. فرجعوا، پس وہ لوٹے، الی انفسہم، اپنی جانوں کی طرف. کیا مطلب جی اپنی جانوں کی طرف لوٹے؟ مطلب یہ کہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگے. اب جا کر حضرت ابراہیم کی اس حکمت کا نتیجہ نکلا کہ انہیں یہ خیال آیا. کیا خیال آیا؟ فقالو، کہنے لگے، انکم، بے شک تم، انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو، بے شک تم ہی ظالم ہو. مطلب یہ تو واقعی حضرت ابراہیم کی بات بڑی لاجیکل بھی درست ہے کہ جا کر ذرا یہ جو جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، تم ان کو پکارتے ہو اپنی ضروریات کے لیے، ان کی عبادت کرتے ہو، ذرا جا کر انہی سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے. اگر یہ بولتے ہیں، پھر انہیں خیال آیا کہ ہم تو ظلم پر ہیں. خیال آیا، لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو گئے اپنے سروں کے بل. سروں کے بل اوندے ہو گئے، مطلب حضرت ابراہیم کی ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے، لقد علمت، اے ابراہیم، البتہ تحقیق آپ جانتے ہیں، لقد علمت، آپ جانتے ہیں، ما ہؤلائی، ہذا کی جمع ہؤلائی، نہیں ہے یہ سب، ینطقون، بولتے. اے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ سب تو نہیں بولتے، ہم کیسے ان سے جا کر پوچھیں؟ تم نے جو یہ کہا فاسألوا، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو. تو اے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ ما ہؤلائی ینطقون، یہ نہیں بولتے. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے اسی جواب کی یعنی اسی جواب کو نکلوانا چاہ رہے تھے کہ وہ خود اس سوچنے پر مجبور ہو جائیں، اور وہ حضرت ابراہیم اپنی اس حکمت کے اندر، اپنی اس تدبیر کے اندر بالکل کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے سوچا بھی اور کہا بھی کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے کہ ہم جن کو پکارے ہیں وہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. اللہ اکبر. اب جب وہ اس نتیجے پر پہنچے، حضرت ابراہیم سے یہ کہا، تو حضرت ابراہیم کو دعوت و تبلیغ کا موقع مل گیا، اللہ کی توحید انہیں سنانے کا، ایک دین کی طرف دعوت دینے کا موقع مل گیا. قال، کہنے لگے حضرت ابراہیم، افتعبدون من دون اللہ، کیا، فا پس، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعکم، جو تمہیں نفع نہیں دیتے، جو تمہیں فائدہ نہیں دیتے، شیئن، کچھ بھی. کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، جو تمہیں فائدہ نہیں دیتے، ولا یضرکم، اور تمہیں نقصان بھی نہیں دیتے، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. اف لکم، تف ہے تم پر. اردو میں آپ کسی چیز پر کسی کو ملامت کرنے کے لیے انتہائی الفاظ استعمال کریں نا، تو آپ کہتے ہیں تف ہے تم پر. تو اس کا ترجمہ بالکل یہی بنتا ہے. انہوں نے کہا اف لکم، تف ہے تم پر، نہ صرف تم پر بلکہ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، اور اس پر بھی جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان پر بھی، مطلب تمہارے معبودان پر بھی، معبودان باطلہ، اور تم پر بھی تف ہے. افلا تعقلون، تو عقل نہیں رکھتے کیا تم؟ افلا کیا پس نہیں، تعقلون تو مکر رکھتے، کیا یہ چیز تمہیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتی کہ نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں؟ تو یہ کیسے معبودان ہیں، یہ کیسے ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. یاد رکھیے، ہر دور کے اندر انبیاء اور رسول کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں، صحابہ کرام، ائمہ، محدثین کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر دور کے اندر جب باطل حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، دلائل کے میدان میں، علم کے میدان میں، گفتگو کے میدان میں، تو پھر وہ اہل حق کو تکلیف دینے کی طرف بڑھتے ہیں. جب باطل حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تو پھر اہل باطل
اہل حق کو تکلیف دینے کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھ لیجئے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علم کا مقابلہ نہیں کر سکے، دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکے. قرآن نے کہا ایک سورت لے کر آؤ، 10 سورتیں لے کر آؤ، نہیں لا سکے. ہاں انہوں نے جنگیں کر لیں، انہوں نے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا، لیکن علم کے میدان میں، دلائل کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکے. اب حضرت ابراہیم کی اس بات کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں، تو کیا کہنے لگے؟ قالو، کہنے لگے حرقوہ، اس کو جلا دو. حرقا یحرقو سے فعل امر حرق اور جمع حرقو، جلا دو ہو اس کو یعنی ابراہیم کو. ونصرو، اور مدد کرو. کس کی مدد کرنی ہے؟ آلہتکم، اپنے معبودوں کی. الہ کی جمع آلہہ، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو کچھ ہو کرنے والے. ان کنتم، اگر تم ہو، فاعلین کرنے والے، یعنی اگر کچھ کرنا ہے نا تو ابراہیم کو آگ میں پھینکو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اللہ اکبر. وہ اپنی چالیں چل رہی ہیں، اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ. عربی زبان میں نار مونس استعمال ہوتا ہے، جس طرح الارض مونس استعمال ہوتا ہے، السما مونس استعمال ہوتا ہے، الریح ہوا، الریح کا لفظ مونس استعمال ہوتا ہے. تو یا نار بھی مونس استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ. یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا. کیا ہو جا جی؟ اچھا اب دیکھیں کن نہیں آیا، اگر مذکر ہو سامنے والا تو کہیں گے کن، ہو جا. مونس ہے، آگ سے اللہ رب العزت مخاطب ہے تو کیا کہا؟ کونی، اے آگ ہو جا بردن، ٹھنڈی. اے آگ ہو جا ٹھنڈی. اتنی ٹھنڈی نا کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈے پن سے تکلیف محسوس ہونے لگے. دیکھیے ٹھنڈ کبھی تو عذاب ہوتا ہے، بلکہ کیا کہا؟ بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر. اللہ نے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ چال چلنے کا. وَأَرَادُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بِهِ، اس کے ساتھ یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ، کیدن، چال چلنے کا. فجعلنا، پس ہم نے بنا دیا، ہم، انہیں، یعنی قوم کے لوگوں کو، الاخسرین، زیادہ خسارے میں. انہوں نے تو یہ چاہا تھا کہ حضرت ابراہیم کا برا ہو، لیکن وہ برا ان کا اپنا ہی ہو گیا. اللہ اکبر. انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے انہیں ہی زیادہ خسارے میں بنا دیا. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو نجات دی، مطلب حضرت ابراہیم کو قوم کے اس رویے سے، اس سلوک سے ہم نے نجات دی اس کو یعنی ابراہیم کو. وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو، ان دونوں کو ہم نے نجات دی. کہاں نجات دی؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف جو کہ، إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف، الَّتِي، جو کہ، بَارَكْنَا، ہم نے برکت دی، فیہا، اس میں، لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے. ہم نے اس جگہ میں تمام جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے برکت دی. ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام ان دونوں کو اس زمین کی طرف نجات دی. مطلب اپنی قوموں سے وہ نکلے اور اس زمین میں آباد ہوئے. اور یہاں پر اس زمین سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اس زمین سے مراد شام کی زمین ہے، جو کہ اللہ کے انبیاء و رسول کا مسکن ہے. سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اور رسول شام کے اندر مبعوث ہوئے، آباد ہوئے. اللہ نے فرمایا، آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مزید کرم نوازی فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے عطا کیا، واو کا مطلب اور، وَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا، لہو، اس کے لیے یعنی ابراہیم کے لیے، کیا عطا کیا؟ اسحاق، اسحاق، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب، نافلتاً، زائد. نافلتاً کا کیا مطلب ہے جی؟ زائد کے معنی میں ہوتا ہے. نفل کو بھی نفل عبادت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ
فرض سے زائد ہوتی ہے. سمجھا کہ نا؟ تو نافلتن کیا مطلب جی حضرت اسحاق زائد؟ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے اولاد کی دعا کی، اللہ رب العزت نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا اور اسحاق کو یعقوب جیسا بیٹا عطا کیا. تو مطلب یہ حضرت یعقوب کی نسبت بھی تو حضرت ابراہیم کی طرف ہے، وہ دادا تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف انسان کی اپنی اولاد اس کی اولاد ہوتی ہے، بلکہ اولاد کی اولاد بھی انسان کی ہی اولاد ہوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق جو مانگا تھا انہوں نے، اور زائد یعقوب بھی عطا کر دیے. اللہ اکبر. وَكُلًّا اور تمام کے تمام کو جعلنا ہم نے بنایا صالحین نیک، تمام کے تمام کو ہم نے نیک بنایا. آپ دیکھ لیجئے یہ لڑی حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، چاروں کے چاروں ہی انبیاء رسول. اور پھر حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی، یہ جو 12 قبیلے ہیں، یہی 12 قبیلے بنی اسرائیل کہلائے. اسرائیل کے بیٹے مطلب کہ حضرت یعقوب کے بیٹے. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے بنی اسرائیل، 12 بیٹے. اور پھر بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے کتنی بڑی تعداد کے اندر انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. انہی کے سلسلے کے آخری جو اللہ کے رسول و حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. تو اللہ نے ان انبیاء کا ذکر کرنے کی بعد کیا فرمایا؟ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کے سب کو ہم نے نیک بنایا، صالحین بنایا. چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر 328 ہے، پارہ ہمارا 17واں ہے. اس پارے کی آیات 73 سے لے کر 81 تک آیات ہیں. اس پیج میں صفحہ نمبر 328 میں یہ آیات ہیں جن کو مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر جو دیگر انبیاء ہیں ان کا ذکر اگلے صفحات پر. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں بنایا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا ہم انہیں. اللہ کیا بنایا؟ أَئِمَّةً امام کی جمع أئمہ، امام کی جمع أئمہ، ہم نے انہیں أئمہ بنایا. کیا مطلب أئمہ؟ أئمہ ہوتا ہے پیشوا بنایا، مطلب لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، پیشوائی کرنے والے بنایا. ہم نے انہیں أئمہ بنایا. یہدون بأمرنا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے. یہدون ہدایت دیتے، یعنی ہدایت کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک رہنمائی کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ درست چیز تک پہنچانا. تو انبیاء اور رسول کا جو فریضہ کیا ہے وہ اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنا، اور توفیق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو دے، جس کو نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں آئمہ بنایا، ان انبیاء رسول کو ہم نے آئمہ بنایا. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. مزید کیا اللہ نے کرم کیا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور اوحینا ہم نے وحی کی، الیہم ان کی طرف. کیا وحی کی؟ فعل الخیرات، نیک کام کرنے کی. فعل کا مطلب کرنا، خیرات نیک کام، اچھے کام کرنے کی. نمبر 2 وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنے کی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت گزار بندے تھے. وَكَانُوا اور وہ تھے، لنا ہمارے، عابدین عبادت گزار بندے. اللہ اکبر. اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا مزید ذکر ہے، پیچھے اشارہ گزرا، یہاں پر ان کا مزید ذکر ہے. فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ، اور حضرت لوط علیہ السلام کو آتینا ہم نے دی، ہو اس کو مطلب لوط علیہ السلام کو کیا دیا؟ حکمن، حکم، وعلما اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے اس کو نجات دی، من القریتی اس بستی سے، اس علاقے سے، اس بستی سے، التی جو کہ کانت تعمل الخبائث جو برے کام کرتی تھی، جو خبائث کرنے والی بستی تھی. ہم نے اس بستی سے لوط علیہ السلام کو نجات دی.
اللہ نے اس بستی کے بارے میں، اس کے رہنے والوں کے بارے میں مزید فرمایا، انہم بے شک وہ، اس بستی کے لوگ، کانو تھے، کیا تھے اللہ؟ قوم سوء برے لوگ، اس بستی کے لوگ بری قوم تھی، فاسقین فاسق، اس بستی کے لوگ فاسق تھے، بری قوم تھی، وَأَدْخَلْنَا اور ہم نے داخل کیا اس کو، ہم نے اس کو داخل کیا، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، مطلب حضرت لوط علیہ السلام کو، انہو بے شک وہ، مطلب حضرت لوط، من الصالحین صالحین میں سے ہیں، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں، اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت لوط، 6 انبیاء کا ذکر کے بعد 7ویں نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے۔ فرمایا وَنُوحًا اور نوح علیہ السلام، اذ نادا من قبل جب انہوں نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، اور نوح علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اس سے پہلے، ندا اردو میں جو کہتے ہیں نا، ندا پکار کو کہتے ہیں، وہ اسی سے ہے، نادا ینادی، حاسبہ یحاسب کے سٹائل پر کمزور چیپٹر ہے۔ جب اس نے پکارا اس سے پہلے تو کیا کیا اللہ نے؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ پکارنے والے اللہ کے انبیاء رسول، قبول کرنے والی ذات اس اللہ کی۔ فاستجبنا، استجاب یستجیب، استغفر استغفروا کے وزن پر کمزور چیپٹر۔ فاستجبنا، پس ہم نے قبول کیا لہو اس کے لیے۔ کیا اللہ کی قبولیت تھی؟ فنجیناہ، ہم نے اسے نجات دی، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم بڑی پریشانی سے۔ کرب اردو میں بھی آپ یوز کرتے ہیں، کرب، ٹھیک ہے، کرب و بلا، کرب و بلا یوز ہوتے ہیں پریشانی اور آزمائش کے معنی میں۔ تو ہم نے اسے نجات دی کرب سے، کیسی کرب؟ بڑی بڑی پریشانی سے ہم نے انہیں نجات عطا کی، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ فرمایا اللہ نے مزید، وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی۔ کس سے مدد کی؟ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اس قوم سے جنہوں نے جھٹلا دیا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کو۔ ہم نے اس قوم سے اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ انہم بے شک وہ، مطلب وہ جو قوم والے تھے، کانو تھے، قوم سوء بری قوم، وہ قوم والے بری قوم تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ تو پس ہم نے ہلاک کیا انہیں، اجمعین سب کے سب کو۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو چیز ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کو ہم نے نجات دی اس بڑی پریشانی سے، کتنی بڑی پریشانی کہ نوح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور گنتی کے لوگ، بعض روایات کے مطابق 80، بعض 85، بعض 90، اتنی تعداد میں لوگ ان پر ایمان لائے، اور باقی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں تکلیف پہنچاتے، انہیں برا بھلا کہتے، اور قوم کے اندر نعوذ باللہ ان سے برا سلوک کیا جاتا، کتنی یعنی شدید قسم کی ان پر تکلیف ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو اور ان کے اہل و یال کو کرب عظیم سے نجات عطا کی۔ اللہ نے انہیں کیا کیا؟ کرب عظیم سے نجات عطا کی، اور ہم نے اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہ بری قوم تھی، اور ہم نے ان سب کے سب کو غرق کیا، کیونکہ آپ کے علم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ پانی کا عذاب آیا تھا، تو اللہ نے اس لیے فرمایا فَأَغْرَقْنَا ہم نے غرق کیا، ہم انہیں، اجمعین سب کے سب کو۔ اللہ اکبر۔ یہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر اور 9ویں نمبر پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں۔ جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، حرث کا کیا مطلب ہے جی؟ کھیتی کے بارے میں۔ اچھا کیا فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں؟ اِذْ نَفَشَتْ
جب پھر گئی تھی، چر گئی تھی. نفشہ جو بکریوں کا چرانا ہوتا ہے نا، اس کو نفش کہتے ہیں. اذ نفشت، جب چر گئی تھی، فیہی، اس کھیتی میں، غنم القوم، ایک قوم کی بکریاں، ایک قوم کی بکریاں اس کھیتی میں چر گئی تھیں. تو حضرت داؤد اور سلیمان جب ان کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے. وَكُنَّا، اور ہم تھے، لِحُكْمِهِمْ، ان کے فیصلے کے، شاہدین، گواہ، ان کے فیصلے کے ہم گواہ تھے. جو بھی وہ فیصلہ کر رہے تھے اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو جانتا تھا. کیا ان آیات کا پس منظر کیا؟ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوا ایسے تھا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کی کھیتی میں داخل ہو گئیں، اور یقیناً بکریاں جب داخل ہوتی ہیں کھیتوں میں تو وہ نقصان پہنچاتی ہیں. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کر دیا کہ یہ ساری بکریاں اس کو دے دی جائیں جس کے کھیت ہیں، یہ ساری بکریاں اس کو دے دی جائیں جس کے کھیت ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا حکمت والا فیصلہ کیا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں کھیت کا مالک کچھ دن اپنے پاس رکھے، ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے دودھ وغیرہ سے، اور اس کے بعد جب اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے، جتنا بکریوں نے نقصان کیا، جب وہ پورا ہو جائے تو یہ بکریاں اصل مالک کو لوٹا دی جائیں. سمجھا گی نا آپ کو معاملہ کیا تھا اور فیصلہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا کتنا خوبصورت فیصلہ تھا کہ اس کے اندر کوئی بھی محروم نہیں ہو رہا، اس کے اندر محرومی نہیں ہے. مطلب ایک کے پاس کھیت ہیں، دوسرے کے پاس بکریاں ہیں، تو کوئی بھی اپنی چیز سے محروم نہیں ہو رہا، بلکہ نقصان کی تلافی کے بعد دونوں کے پاس اپنی چیز باقی ہے. اب جب یہ فیصلہ ہوا تو اللہ نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا، فَفَهَمْنَا، پس ہم نے سمجھا دیا. فَهَمَ يُفَهِمُ، عَلَّمَ يُعَلِّمُ کے سٹائل پر، فَفَهَمْنَا، پس ہم نے سمجھا دیا، ہا، اس کو، یعنی اس فیصلے کو، اس معاملے کو، سلیمان، سلیمان کو، سلیمان کو ہم نے یہ سمجھا دیا. وَكُلًّا، لیکن یاد رکھیے حضرت داؤد علیہ السلام بھی غلطی پر نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا وَكُلًّا آتَيْنَا، اور سب کو ہم نے دی، مطلب یہ جو حضرت سلیمان، حضرت داؤد تھے، سب کو ہم نے دی حکماً، فیصلہ، وعلما، اور علم، سب کو ہم نے علم اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استطاعت دی. اللہ اکبر. یہ تو اس واقعے اور اس کے فیصلے کے بارے میں یہ پس منظر. پھر اللہ نے فرمایا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ کے مزید احسانات اور انعامات تھے اس کے بارے میں فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ، اور ہم نے مسخر کیا، مسخر کا مطلب تابع کیا، مسخر کیا، مع داوود، داؤد علیہ السلام کے ساتھ، کس کو؟ الجبالہ، پہاڑوں کو، پہاڑوں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا. اچھا پہاڑ کیا کرتے تھے؟ یسبحنا، پہاڑ تسبیح کرتے تھے، پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. والطیر، اور پرندے، جب حضرت داؤد اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم کرنے والے تھے. یہ جو چیزیں تھی اللہ کے ہاں یہ طے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ چیزیں ہم کرنے والے تھے، یہ کام ہم کرنے والے تھے. مزید حضرت داؤد علیہ السلام پر جو احسانات ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمْنَا، واو کا مطلب اور علمنا، ہم نے سکھایا، ہو اس کو یعنی داؤد کو. اللہ کیا سکھایا؟ صنعۃ لبوس، صنع کا مطلب بنانا، اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا صنعت، وہ اسی سے ہے، صنعت، صنعت سازی، صنعت کاری، مطلب جو کچھ بنانے کی جو صنعت ہوتی ہے، ہم نے اس کو سکھایا بنانا. کیا بنانا؟ لبوسن، لباس سے ہے، ہم نے اس کو لباس بنانا سکھایا، لکم، تمہارے لیے. اچھا حکمت کیا ہے اس لباس کے پیچھے؟ یہ جو لباس ہے، اس لباس سے مراد جنگی لباس ہے. جنگ کے اندر جو زرہ وغیرہ ہے جو انسان کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے،
تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ ایسا لباس بنانا سکھایا، لِتُحْصِنَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں بچائیں، وہ جو صنعت ہے وہ تمہیں بچائیں، کس سے؟ من بأسکم، تمہاری جنگ سے، جب تمہاری جنگ ہو، لڑائی ہو، تو یہ لوہے کے اوزار تمہیں بچائیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ فَهَلْ، پس کیا، انتم ہو تم، شاکرون، شکر ادا کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ ان دو آیات میں تو حضرت داؤد علیہ السلام پر جو انعامات اور احسانات تھے وہ گزرے۔ اب آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا مسخر کر دیا؟ کس کو؟ الرِّيحَ، ہوا کو۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، عاصفۃً، تیز و تند ہوا۔ عاصفہ جو شدید ہوا ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، تیز ہوا کو ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ تجری، وہ چلتی تھی، تجری دیکھیں مؤنث آیا، یجری نہیں آیا بلکہ تجری آیا، جرا یجری سے جزا یجزی کے سٹائل پر۔ کیوں مؤنث آیا؟ کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا الریح عربی میں مؤنث یوز ہوتا ہے۔ تو تجری، وہ ہوا چلتی تھی، کیسے چلتی تھی؟ بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، یعنی حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی وہ ہوا، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف جس میں بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت رکھی۔ اس سے مراد بھی شام کی زمین ہے کہ جس زمین میں ہم نے برکت رکھی تھی، حضرت سلیمان کے حکم سے اس زمین کی طرف ہوا چلتی تھی۔ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ بادبان جو پرانے وقتوں کے اندر اور آج بھی بعض ممالک کے اندر جو کشتیوں کے اندر ایک کپڑا کشتیوں کے اوپر باندھا گیا ہوتا ہے اور ہوا، اس ہوا کا پریشر اس کپڑے پر پڑتا ہے اور پھر وہ کپڑا کشتی کو چلاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کے تابع ہوا تھی، اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی کہ وہ جس طرف ان کا سفر ہوتا ہوا کا رخ بھی اس طرف ہوتا، تو یہ مطلب ہے ہوا ان کے مسخر تھی۔ تو ان کے سفر کے اندر وقت کیا ہے؟ بچ جایا کرتا تھا۔ لوگ جو سفر مہینوں میں طے کیا کرتے تھے وہ سفر وہ چند لمحات میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو کچھ بھی تھا اللہ نے فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم تھے ہر چیز کا عالمین، علم رکھنے والے۔ عالم کی جمع عالمین، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر مزید اللہ کے انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام کا ذکر ہے آیت نمبر 82 میں۔ فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے، شیاطین میں سے بھی کچھ ان کے تابع تھے، اور شیاطین میں سے مَن یغوسون، غاص یغوس کا مطلب ہوتا ہے غوطہ لگانا۔ مَن یغوسون، جو غوطہ لگاتے تھے، لہوس کے لیے یعنی سلیمان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ، اور عمل کرتے تھے، عملاً، عمل کرنا، دون ذالک، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے۔ اور جنوں میں سے، شیاطین میں سے، یا شیاطین سے مراد جن ہے، جنوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو حضرت سلیمان کے لیے پانی میں غوطہ لگاتے اور سمندر کی تہ سے جو قیمتی موتی اور پتھر اور سمندر کے خزانے ہیں وہ نکالا کرتے تھے۔ تو یہ جن بھی ان کے تابع تھے، اور نہ صرف سمندر میں غوطہ لگاتے، وہ پانی میں غوطہ لگاتے، بلکہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے۔ لیکن یہ جن شیاطین یہ حضرت سلیمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے ان کے لیے حفاظت کرنے والے۔ مطلب کوئی بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ ہم ان جنوں اور شیاطین سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے کافی تھے۔ اللہ اکبر۔ شمار کیجئے 9 انبیاء و رسول کا واقعات یا ان کا تذکرہ قرآن مجید سورۃ الانبیاء۔ میں اس وجہ سے آپ کو بار بار یاد کرواتا ہوں کیونکہ سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، اور ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر مختلف انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے یا ان کی طرف اشارہ ہے اس سورت کے اندر۔ اب ذکر آیا حضرت ایوب علیہ السلام کا، وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ کیا پکارا؟ کیا دعا کی؟ اے اللہ
انی مسنی الضر، اے اللہ پہنچی ہے مجھے تکلیف، مسنی چھوئی ہے مجھے، پہنچی ہے مجھے، کیا پہنچی ہے؟ الضر تکلیف، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اولے اللہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارحم اسم تفضیل ہے اکبر کے سٹائل پر، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، راحمین رحم کرنے والوں میں، اے اللہ وانت اور تو ارحم زیادہ رحم کرنے والا ہے، راحمین تمام رحم کرنے والوں میں، یعنی اللہ کی کتنی خوبصورت صفت بیان کی کہ اللہ تمام رحم کرنے والوں میں تو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے دور کے بڑے، آپ کہہ لیجئے ایک مالدار اور غنی شخص تھے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آتی ہے کہ ان کا گھر بار بھی ان سے چلا جاتا ہے، ان کا مال و دولت بھی ان سے چلا جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ان سے چھین جاتی ہیں اور وہ انتہائی فقر و فاقے کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور بیماری کی طرف بھی پلٹ جاتے ہیں، تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ان پر ایک اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ اس آزمائش میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، ایوب نے اپنے رب کو پکارا ہے، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہاں پر علماء کرام نے، مفسرین نے کیا کہا کہ حضرت ایوب نے دو چیزوں کو ذکر کیا، ایک اپنی تکلیف کو ذکر کیا اور دوسرا اللہ کی صفت کو ذکر کیا، ارحم الراحمین۔ تو یہ ہے وہ وسیلے کی جائز صورتیں جو آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے جن چیزوں کا وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، کہ اپنی تکلیف کو انسان ذکر کرے، انسان اللہ کی صفات کو ذکر کرے، جیسے اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اللہ اکبر۔ تو حضرت ایوب نے بھی کیا کیا؟ اللہ کی صفت ارحم الراحمین کہہ کر اللہ کو پکارا۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فَكَشَفْنَا، ہم نے دور کیا، مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو بھی اس کو تکلیف تھی، جو بھی اس کو تکلیف تھی ہم نے اس کو دور کی، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیا اس کو، اہلہ، اس کے اہل و یال، وَمِثْلَهُمْ، اور انہی کی مانند، انہی کی مثل، معہم، ان کے ساتھ، ان کے اہل و یال بھی دیے، وہ بھی اس تک لوٹے، اور اسی طرح انہی جیسے مزید ان کے اہل و یال بھی ان تک لوٹے۔ اللہ نے یہ جو اپنے بندے ایوب علیہ السلام پر اتنے انعامات کیے، احسانات کیے، تو اللہ نے فرمایا اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکرى، اور نصیحت تھی، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور نصیحت تھی، للعابدین، کیونکہ ایوب علیہ السلام اللہ کے عابدین بندوں میں سے تھے، تو یہ جو ہم نے ان پر انعامات اور احسان کیے، گویا کہ یہ ہمارے عابدین بندوں کے لیے یہی تو نصیحت ہوتی ہے، اور یہ ہماری طرف سے ان پر کیا تھی؟ بولے حضرت ایوب علیہ السلام پر ہماری طرف سے کیا تھی؟ رحمتن، رحمت تھی، من عندنا، ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مختصر ذکر کے بعد اب ذکر شروع ہوا حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل، اور ان کے صرف نام ذکر ہیں، اور یعنی مختصر ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالکفل، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل۔ حضرت ذوالکفل یہ کون تھے؟ اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون تھے۔ بعض نے کہا یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی تھے، واللہ عالم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں جس چیز کو درست کہا، تو انہوں نے یہی کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، ان کی زیادہ تفاصیل قرآن مجید میں نہیں ہے اس کے علاوہ، تو یہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نبوت کے مقام پر فائز تھے۔ اللہ نے فرمایا اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل،
یہ تینوں کل من الصابرین، یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے. کلن تمام کے تمام، سب کے سب، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَا اور ہم نے داخل کیا، ہم انہیں یعنی اپنے ان بندوں کو ہم نے داخل کیا، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا. انہم بے شک وہ، من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے. یہ جو اللہ کے بندے تھے یہ صالحین میں سے تھے. اللہ اکبر. اب ذکر شروع ہوا اختصار کے ساتھ اسی سلائیڈ میں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے 2 آیات میں، حضرت یونس علیہ السلام کا. اور آپ کے علم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تفصیلی ذکر سورۃ یونس کے اندر موجود ہے 11ویں پارے کی، اور آگے چل کر سورۃ صافات کے اندر تفصیلی ذکر آتا ہے یونس علیہ السلام کا. یہاں پر سورۃ الانبیاء میں ان 2 آیات میں اختصار کے ساتھ ذکر ہے. اور میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ سورۃ الانبیاء کے اندر جو انبیاء رسول کا ذکر ہے اس میں 2 چیزیں بڑی نمایاں ہیں. ایک یہ کہ انبیاء رسول کا اللہ کو پکارنا، اور دوسرا اللہ کا ان کی دعا کو قبول کرنا. اللہ کا ان کی دعا کو قبول کرنا اور انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا. اللہ اکبر. اس قصے میں بھی دیکھیے، وَذَنُّونِ اور مچھلی والے، نون مچھلی، وَذَنُّونِ اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس کا لقب. اذ ذہب مغاضبا، اذ جب، ذہبا وہ گئے، ذہبا گئے، کیسے کس حالت میں گئے؟ مغاضبا غصے کی حالت میں، غضب سے ہے، وہ غضب کی حالت میں گئے. فظن اور انہوں نے یہ سمجھا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے. اب دیکھیے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ رب العزت نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو منتخب کیا. قوم کے لوگوں کے ایمان نہ لانے پر وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر قوم سے نکل جاتے ہیں اور کشتی میں سوار ہو کر ایک جگہ کا رخ کرتے. سمجھ نا آپ کو؟ تو اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہ اپنی بستی سے نکلے. اس چیز پر اللہ رب العزت نے ان کا مواخذہ کیا اور پھر ان کی دعا کو قبول کیا. اللہ اکبر. پھر وہ واقعہ آپ کے علم میں ہے، کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور تفصیلی ہم پڑھ بھی چکے ہیں. پانی میں ان کو پھینکا جاتا ہے، سب کشتی والوں کے قرآن اندازی میں ان کا نام نکلنے کی وجہ سے، جیسا کہ روایات میں ہے. اور ایک بڑی جو جسے حوت کہتے ہیں، ایک بڑی مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. تو اللہ نے فرمایا فنادا، پس اس نے پکارا، یونس علیہ السلام نے پکارا، فی الظلماتی اندھیروں میں، ظلمت ان کی جمع ظلمات، انہوں نے اندھیروں میں پکارا. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا. اللہ اکبر. ان اندھیروں میں انہوں نے پکارا. کیا پکارا؟ اللہ الہ، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا انت سوائے تیرے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اور اے اللہ میں ہی ظلم کرنے والا تھا. انی کنت، بے شک میں تھا، من الظالمین ظالموں میں سے. اے اللہ میں ہی ظالم تھا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ تیرے حکم کے بغیر میں اس بستی سے نکل کھڑا ہوا. اللہ اکبر. تو یہ بڑا خوبصورت حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یاد رکھیے ہمارے رب کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بڑا پسند ہے. اسی وجہ سے توبہ کی شروط میں بھی یہ شرط شامل ہے کہ غلطی کا اللہ کے سامنے اعتراف کیا جائے. سمجھا گئی جی؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو حضرت یونس علیہ السلام تھے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ کی توحید بیان کی، لا الہ الا انت، پھر تسبیح بیان کی سبحانک، اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا انی کنت من الظالمین. تو آپ بھی جب اللہ کو پکاریں، اللہ کی توحید بھی بیان کریں، اللہ کی تسبیح بھی کریں، اللہ کی صفات کو بھی بیان کریں، اور اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کریں، اور پھر اپنے رب کو پکاریں.
گویا کہ انبیاء کرام ہمیں اللہ کو پکارنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر. اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا، پس ہم نے قبول کی. فَاسْتَجَبْنَا، پس ہم نے قبول کی، لہو اس کے لیے مطلب یونس کے لیے. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دی، مطلب یونس علیہ السلام کو نجات دی، من الغم، پریشانی سے، اس غم سے ہم نے انہیں نجات دی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ننجی المؤمنین، ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو، اسی طرح تو ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے کے بعد آتا ہے تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا. اللہ اکبر، کتنے اللہ کے یہ برگزیدہ بندے تھے. فرمایا وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو. کیا پکارا اپنے رب کو؟ ربی، اے میرے رب، لا تذرنی، نہ تو چھوڑنا مجھے، لا تذر، نہ چھوڑنا نی مجھے، اے اللہ نہ چھوڑنا مجھے، فردن، اکیلا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور اے اللہ تمام وارثوں میں تو سب سے بہترین وارث ہے. اے اللہ تمام وارثوں میں تو سب سے بہترین وارث تو ہے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی تھی کہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. بڑی خوبصورت دعا، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اسی سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو بے اولاد ہیں انہیں کثرت کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، زکریا علیہ السلام کی. ووہبنا لہ، اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیا. اور آپ کے علم میں تفصیلی جو تذکرہ ہے اس واقعے کا وہ سورۃ مریم کی ابتدا میں گزر چکا ہے پہلے رکوع میں. وَأَصْلَحْنَا، اور ہم نے اصلاح کی، ہم نے درستگی کی، لہو، اس کے لیے، زوجہ، اس کی بیوی، اس کی بیوی کو بانجھ پن تھا یا جو بھی بیماری تھی ہم نے اس کی اصلاح کی اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیا. اللہ اکبر. اب یہ جو اگلی آیت نمبر 90 کا باقی حصہ نا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد صرف زکریا علیہ السلام کا خاندان، ان کا کنبہ قبیلہ ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، جتنے انبیاء رسول کا پیچھے ذکر گزرا ان سب کے بارے میں ہے. بہرحال دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں. صرف زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور تمام انبیاء رسول کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا انہم، بے شک وہ، کانو، تھے، یسارعون، جلدی کرتے، ماضی استمراری آ گیا. فعل مضارع سے پہلے جب کانا چیپٹر آتا ہے تو ماضی استمراری بنتا ہے، پاس کنٹینیوس بنتا ہے. بے شک وہ تھے، کیا تھے؟ کانو یسارعون، جلدی کرتے تھے، فی الخیرات، نیک کام کرنے میں، نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے تھے. یہ ان کی پہلی صفت ہے. دوسری صفت وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارتے تھے، ہمیں پکارتے تھے کیسے؟ رغباً، رغبت سے، وَرَهَبًا، اور خوف میں. اچھے حالات میں بھی ہمیں پکارتے تھے اور خوف میں بھی ہمیں پکارتے تھے. وَكَانُوا، اور وہ تھے، چوتھی صفت کیا جی؟ وَكَانُوا، اور وہ تھے، لنا، ہمارے لیے، خاشعین، ڈرنے والے. تو یہ اللہ نے اپنی انبیاء کی 4 صفات بیان کر دی. ہمیں بھی اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کرنا چاہیے. کون کون سی 4 صفات ہیں جی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 330 کی طرف چلتے ہیں. اس صفحے کے اندر بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، ان کے ناموں کے بغیر ان کے واقعے کی طرف ذکر ہے، اور اس واقعے کے بعد اس پیج میں اور اگلے پیج کے اندر ان موضوعات کا ذکر ہے کہ اتنی انبیاء رسول کا ذکر کیا گیا
تو ان کے ذکر کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے. تو یہ آخری واقعہ ہے حضرت جس میں مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. میں نے بتایا ناموں کے بغیر ان کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. واللتی اور وہ جو احسنت اس نے حفاظت کی فرجہا اپنی عزت و عصمت کی. اور وہ عورت جس نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی فنفخنا پس ہم نے پھونک دیا فیہا اس میں من روحنا اپنی روح سے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اپنی روح سے اس میں پھونک دیا. وجعلناہا اور ہم نے اس کو بنایا وابنہا اور اس کے بیٹے کو آیتن نشانی للعالمین تمام جہانوں کے لیے. ہم نے انہیں بھی یعنی حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے یعنی عیسیٰ بن مریم کو علیہ السلام ہم نے نشانی بنا دیا. کس کے لیے نشانی؟ للعالمین تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. اور وہ ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تھا اور گود کے اندر کلام کرنا تھا، لوگوں سے ہم کلام ہونا تھا. اللہ اکبر. اور آپ کے علم ہے کہ سورۃ آل عمران میں سورۃ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ گزر چکا ہے. اب دیکھیے اتنے انبیاء اور رسل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ہذہ امتکم بے شک یہ تمہاری امت ہے. امت مطلب یہاں ملت کے معنی میں ہے، دین کے معنی میں ہے. یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہاری امت. امتا واحدہ ایک امت. وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رب ہوں. فَاعْبُدُونِی پس میری عبادت کرو. نون کے نیچے زیر آیا نا تو میری کا فَاعْبُدُو عبادت کرو، نی میری. فَاعْبُدُونِی پس میری ہی عبادت کرو. تو یہ مقصد ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں ان کا دین ایک دین تھا، ان کی ملت ایک دین ملت تھی. اور وہ کیا تھی؟ ملت توحید، ایک اللہ کی طرف بلانے کی ملت اور ایک اللہ کی طرف بلانے کا دین. سب کے سب اللہ کی طرف ہی بلانے والے تھے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِی. تو اللہ نے فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ وَتَقَطَّعُوا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تقطع یتقطع سے تدبر کے اسٹائل پر انہوں نے قطع اردو میں جو کہتے ہیں نا ٹکڑے کو، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. امرہم اپنے معاملے کو، بینہم آپس میں، مطلب فرقے بن گئے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر. انہوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. لیکن وہ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کلن تمام کے تمام الینا ہماری ہی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. یہ سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ پس جو عمل کرے صالحات میں سے، جو کوئی بھی اچھا کام کرے، نیک کام کرے. لیکن پہلے بھی کئی مرتبہ یہ موضوع گزر چکا ہے، نیک کام یا اچھا کام کرنے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر کوئی کام فائدہ نہیں دے سکتا، چاہے وہ کوئی ویلفیئر کا کام ہے، کوئی انسانیت کی خدمت کا کام ہے. ہاں فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کمائی جا سکتی ہے، دنیا حاصل کی جا سکتی ہے، شہرت کمائی جا سکتی ہے، دل کی ہمدردی کا نام بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایمان نہیں تو آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. آخرت کے اندر فائدہ اس کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو. بولیے جو آخرت پر، اللہ پر، قیامت پر، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، بدلہ ملنے پر، ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہو. تو اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو کوئی بھی صالحات کرے گا، نیکیاں کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں ہو. تو اللہ نے فرمایا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ فَلَا كُفْرَانَ ناقدری نہیں کی جائے گی. فَلَا كُفْرَانَ ناقدری نہیں کی جائے گی لِسَعْيِهِ اس کی کوشش کی. جو کوئی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ اسے بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، ہم لکھنے والے ہیں ان اعمال کو. فرمایا وَحَرَامٌ
اچھا، جن بستیوں پر پیچھے کتنی بستیوں کا ذکر گزرا جن جو کہ بری قومیں تھی، اللہ نے ان کو ہلاک کیا. تو اللہ نے یہاں پر اپنا یہ قاعدہ اور قانون بھی بتا دیا کہ وہ حرام علی قریۃ، بستی پر حرام ہے، کسی بھی بستی پر حرام ہے. کیا حرام ہے؟ اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹیں گے نہیں. جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان پر حرام ہے کہ وہ واپس لوٹیں. مطلب یہ کہ وہ واپس نہیں لوٹ سکتے. جو ایک دفعہ جو بستیاں عذاب میں ہلاک ہو گئیں وہ لوگ واپس نہیں لوٹ سکتے. یہ آپ کہہ لیجئے انبیاء رسول کے واقعات اور اس کی حکمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو کچھ دیگر موضوعات کو بیان کیا، اور خاص کر جو قیامت کے قریب کی کچھ نشانیوں کو بیان کیا. اور آپ کے علم ہے کہ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے موضوعات میں سے قیامت کے دن کا تفصیلی بیان بھی شامل ہوتا ہے. تو مکی صورت ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا. فتحت فعل مجہول ہے پیسو وائی، جب کھول دیا جائے گا یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو، یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا. وہم، اور وہ، من کل حدب، ہر اونچی جگہ سے. حدب کس کو کہتے ہیں؟ اونچی جگہ. وہ ہر اونچی جگہ سے ینسلون، دوڑ رہے ہوں گے. دیکھیں جب بندہ اونچی اترائی سے نیچے اترتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے وہ دوڑ رہے، وہ اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں گے. اچھا، آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہوگا قرب قیامت، جس زمانے کے اندر یا جس وقت کے اندر ان کا نزول ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ یاجوج ماجوج بھی اس زمانے میں نکلیں گے، جیسا کہ تفاسیر کے اندر تفصیل موجود ہے. پھر حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، پہلے تمام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے، یاجوج ماجوج یہ ہلاک ہوں گے، پھر ان کی بدبو پھیل جائے گی زمین میں ہر طرف. پھر اللہ سے یہ دعا کریں گے، اللہ ایسے پرندے بھیجے گا، وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، ان کو صفائی کریں گے. اور پھر اللہ رب العزت ایک رحمت کی بارش نازل کرے گا جس سے زمین صاف ہو جائے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے یاجوج ماجوج. تو اللہ نے فرمایا جب انہیں کھولا جائے گا تو ایسے ہے جیسے ہر اونچی جگہ سے وہ اتر رہے ہیں. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ، اور قریب آ گیا سچا وعدہ. وَاقْتَرَبَ، اور قریب آ گیا سچا وعدہ. تو دیکھیے سورۃ الانبیاء کی ابتدا جس ٹاپک سے تھی، آخری جو موضوعات ہیں اس کے اندر بھی اسی ٹاپک کو دہرایا جا رہا ہے. ایسے ہی اقترب حسابہم، ان کا حساب قریب آ چکا ہے لوگوں کا. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ، سچا حق کا جو وعدہ ہے وہ قریب آ چکا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو تب پھٹی کی پھٹی ہے. شاخصہ ایسے کھلی ہوئی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا، پھٹی آنکھیں ویسے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، پھٹی ہوئی ہیں ابصار، آنکھیں، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. کافروں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں. مطلب گویا کہ اللہ اس منظر کو بیان کرے کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا تو ان کی آنکھیں ایسے جیسے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یا ویلنا، ہائے افسوس، یا ویلنا، ہائے ہمارا افسوس. قد کننا فی غفلۃ، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے. قد کننا، تحقیق ہم تھے، فی غفلۃ، غفلت میں، من ھذا، اس سے، یہ جو ابھی اٹھایا گیا آج کا جو دن ہے اس سے ہم تو غفلت میں تھے. نہ صرف غفلت میں تھے بلکہ بل کننا، بلکہ ہم تھے غافلین، ظالمین، ظلم کرنے والے. ہم غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظلم کے اندر پڑے ہوئے تھے. آج کے دن کو بلا کے ہم کس میں تھے جی؟ ہم تو ظلم کے اندر پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر اللہ کی حکمت دیکھیے. اور ایک مرتبہ اس سے پہلے یہ ٹاپک گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف مشرکین کو جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ جن بتوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی کس میں؟ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ ٹاپک گزرا. ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، بتوں کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہو جائے کہ یہ ہیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں. اور اللہ نے آیت نمبر 99 میں اس کی حکمت بھی بیان کر دی.
اللہ نے فرمایا انکم، بے شک تم یعنی کفار مشرکین، وما تعبدون، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تم اور جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو سب کا سب کیا ہے؟ حصب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم لہا اس کے لیے، کیوں؟ کیونکہ عربی زبان میں جہنم کا لفظ بھی مؤنث سے استعمال ہوتا ہے، تم سب اس جہنم کے لیے واردون، داخل ہونے والے ہو۔ وارد یارید اسٹائل ہے وعد یعید کے اسٹائل پر، اس سے اسم فاعل ہے وارد اور جمع واردون، تم سب کے سب جہنم میں وارد ہونے والے ہو، داخل ہونے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حکمت بیان کی کہ چلیں مشرک تو ٹھیک ہے آگ میں جائیں گے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے بت وغیرہ، وہ ان کے ساتھ کیوں آگ میں جائیں گے؟ لو کان ہؤلاء، اگر ہوتے یہ سب، آلہہ معبودان، اگر یہ سب آلہہ ہوتے نا سچے، اگر یہ سب سچے معبودان ہوتے، ما واردوہا، کبھی بھی جہنم میں نہ داخل ہوتے، ما واردو، نہ داخل ہوتے، ہاں اس جہنم میں۔ اللہ نے فرمایا تم، تمہارے معبودون سب کے سب، وکلن، اور تمام کے تمام، فیہا، اس میں یعنی جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں یعنی جہنم میں، زفیرون، چیخنا ہوگا، وہ داڑیں گے اس کے اندر، چیخیں گے، زوردار چیخ کو زفیر کہتے ہیں، وہ اس جہنم کے اندر چیخیں گے، داڑیں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور اس جہنم کے اندر وہ سنیں گے نہیں، مطلب وہ آپس میں سارے مل کر اتنی اونچی آواز سے داڑ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے کہ دوسرے کو ایک ہی آواز بالکل سنائی نہیں دے گی۔ جہنم کے اندر وہ نہ صرف چیخیں گے بلکہ سنیں گے بھی نہیں۔ اب دیکھیں ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض مشرکین کچھ اللہ کے نیک بندوں کی بھی تو عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، بعض مشرکین اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کی عبادت شروع کر دی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی۔ ہماری امت کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کو، اس چیز کا بھی جواب دے دیا، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو سبقت لہم، سبقت لے گئی ان کے لیے، منا، ہماری طرف سے، الحسنى، اچھائی، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھائی سبقت لے گئی، مطلب یہ کہ وہ دنیا کے اندر بڑے اچھے کام کرنے والے تھے، اولئک، ذالک کی جمع اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، عنہا، اس سے، ہاں مطلب اس جہنم سے، وہ اس جہنم سے مبعدون، دور کیے گئے۔ جو لوگ دنیا میں اچھے کام کیا کرتے تھے، اگر بعد میں کسی نے ان کی عبادت شروع کر بھی دی تو انہیں کوئی نقصان اس سے نہیں ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ معبودان تو ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، ان کو جہنم سے دور کیا گیا ہے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ نہیں سنیں گے جہنم کی آہٹ بھی، حسیس کہتے ہیں معمولی سی جو آہٹ ہوتی ہے، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم، اور وہ، فی مشتہت انفسہم، جو ان کی جانیں چاہیں گی، وہ تو اس نعمتوں میں ہے، اس چیز میں ہے جو ان کا من چاہے گا، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور وہ کہاں پر ہے؟ مطلب وہ جنتوں میں ہے، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور ان نعمتوں میں ہے کہ جو ان کا دل چاہے گا انہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں دی جائیں گی۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے ہمارا صفحہ نمبر 331 آج کا آخری صفحہ ہے، پارہ نمبر 17 ہے، 17ویں پارے کا صفحہ نمبر یہ 10 ہے، اور اس پر آیات 103 سے لے کر 112 تک ہے۔ آپ کے علم ہے تقریباً ہر سورت کے آخر میں اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سورت کا جو آخر ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس پوری سورت کی سمری ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس سورت کے مضامین، موضوعات کی سمری ہوتی ہے سورت کے آخر میں۔ تو دیکھیں سورت الانبیاء، اتنے انبیاء رسول کا ذکر کرنے کے بعد، تذکرے کے بعد، جب سورت کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو مکمل کیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کن موضوعات کو بیان کرے؟ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے لیے حسنہ، نیکی سبقت لے گئی، ان کو
پریشان نہیں کرے گی، لا یحزنون نہیں غمگین کرے گی، ہم انہیں الفزع الاکبر بڑا فزع، بڑا جو غم ہے، بڑا جو فزع ہے، گھبراہٹ کی چیز ہے، یہ انہیں پریشان نہیں کر سکے گی۔ اب فزع اکبر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد موت ہے، بعض نے کہا اس سے مراد قیامت ہے۔ واللہ عالم، آیات سے یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کا جو فزع اکبر ہے وہ انہیں پریشان نہیں کر سکے گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے ان کو آ لیں گے، تتلقا آ لیں گے ہم انہیں، الملائکۃ فرشتے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي یہ ہے تمہارا وہ دن جو کہ کنتم توعدون، یہ پاس کنٹینیوز ہے اور فعل مجہول ہے، توعدون پیسو وائز ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو آج کے دن تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قیامت کے دن کے بارے میں ایک مزید چیز بیان کی، اور وہ آسمانوں کا لپیٹا جانا ہے، جس کا ذکر اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں آیا، وَالسَّمَاءُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان اس دن لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں۔ اللہ نے فرمایا یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، کیسے؟ کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، جیسے کتب کی سجل، ان کے صحیفوں کو کسی کتاب کے اوراق کو لپیٹا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کما بدأنا، جیسے کہ ہم نے ابتدا کی، اول خلق، پہلی پیدائش کی ہم نے ابتدا کی تھی، مطلب جیسے پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا تھا، نعیدہ، ہم اس کو لوٹائیں گے۔ تو جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ انسانوں کو پیدا کیا تھا، قیامت کے دن ویسے ہی دوبارہ ان کو لوٹایا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، اور ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم یہ کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا، فی الزبور، زبور میں۔ اس سے مراد زبور بھی ہو سکتی ہے جو آسمانی کتاب ہے، اور اس سے مراد صحیفہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زبور کا مطلب صحیفہ ہوتا ہے، تو تب اس میں تمام آسمانی کتابیں شامل ہو جائیں گی۔ ہم نے اس آسمانی کتاب میں، اس صحیفے میں ہم نے لکھ دیا، من بعد الذکر، ذکر کے بعد، یعنی ایک تو اس کے اندر ذکر ہے، نصیحت ہے، نصیحت کی باتیں ہیں، عبادات، عقائد وغیرہ کی باتیں ہیں، ایک تو ذکر ہے، ذکر کے بعد ہم نے اس میں لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ ان الارض، یہ کہ زمین، یرثها، اس کے وارث بنیں گے، عبادی، میرے بندے، الصالحون، نیک، زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے۔ ہر دور کے اندر اللہ رب العزت ان کو وارث بناتا ہے اپنی زمین کا جو اللہ کے نیک منتخب بندے ہوتے ہیں، اور اگر کسی جگہ پر کوئی نااہل وارث بن بھی جائیں تو یاد رکھیے وہ وقتی ہوتا ہے، اور اصل جو زمین کی وراثت ہے وہ اللہ کے جو صالحون، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی طرف پلٹتی ہے۔ فرمایا ان فی ھذا، بے شک اس میں، لبلاغن، البتہ بلاغ ہے، لقوم عابدین، عبادت کرنے والی قوم کے لیے، عبادت کرنے والی قوم کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ بلاغ، ایک بڑی خبر، بڑے پیغام کو کہتے ہیں کہ اس میں جو عابدین، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 107 وہ آیت جسے ہم نے کئی مرتبہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق لیکچرز کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، إِلَّا مگر رحمتًا لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں،
اپنی امت کے لیے رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے دعائیں کرنا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور ان کو جہنم سے بچانا، اللہ کے دین کی طرف لا کر دین کی دعوت دے کر انہیں جنت کا حقدار بنانا، جہنم سے بچانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اپنی امت کے لیے دعا کرنا، اے اللہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت کو کسی ایک عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اپنی حیات طیبہ میں اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ مشرکین کفار کے لیے بد دعا نہ کرنا، ان پر لعن طعن نہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اور اس رحمت کی مزید جو تفصیل ہے وہ آگے آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ایک اللہ کے دین کی طرف بلانا تاکہ وہ جنت میں جا سکیں اللہ کی رحمت سے اور جہنم سے بچ سکیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے رحمت کا ذکر کرنے کے بعد فوراً کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے، انما یوحا الیہ، بس میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یوحا پیسو وائز ہے، وحی کی جاتی ہے الیہ، میری طرف۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم، یہ کہ تمہارا معبود الہ واحد، ایک معبود ہے۔ بس میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہ واحد ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم ہو اس کے فرما بردار؟ فہل انتم، کیا پس تم ہو، لہو، کیا پس تم ہو، فہل انتم، کیا پس تم ہو، مسلمون، فرما بردار۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یہ تو وحی کا پیغام پہنچانے کا حکم دے دیا گیا، اور وہ اللہ کی توحید ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، الہ واحد، وہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پیغام کے بعد ظاہر بات ہے کچھ اس پیغام پر ایمان لانے والے تھے، لبیک کہنے والے تھے، اور کچھ اس کے بالکل اگینسٹ جانے والے تھے، تو اللہ نے ان کا بھی بتا دیا آیت نمبر 109 میں، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ آذَنْتُكُمْ، آذَنْتُكُمْ، میں تمہیں یہ اعلانیہ کہتا ہوں۔ آذان اسی سے ہے، میں تمہیں یہ پکارتا ہوں، اعلانیہ کہتا ہوں، علی سوا، برابری پر، برابری پر۔ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تم مسلمان کہلاؤ گے، تمہارے جان مال ہمارے سے محفوظ رہیں گے، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر برابری ہوگی۔ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا، برابری کی بنیاد پر میں نے تمہیں بلایا۔ وَإِنْ أَدْرِي، اب دیکھیں مشرکین مکہ مسلسل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ وہ عذاب لے کر آئیں جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں۔ کب آئے گا وہ عذاب جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی؟ تو اس کا بھی جواب دے دیا گیا، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا۔ ان یہاں نفی کے معنی میں نیگیٹو ہے، وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، اقریب، کیا قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے۔ میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ توعدون بھی پیسو وائز ہے، فعل مجہول ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کب اللہ کا فیصلہ تم پر آتا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ انہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن مجید کی آیت کہ انہو یعلم الجہر، بے شک وہ اللہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، وہ اللہ ہے جو جانتا ہے۔ انہو یعلم، بے شک وہ جانتا ہے، کس کو جانتا ہے اللہ؟ الجہر، اونچی بات کو، جہری بات کو، من القولی، اقوال میں سے، بات میں سے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتے ہیں، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ وہ اللہ ہے جو جہری بات کو بھی جانتا ہے، اور کتمان چھپانے کو کہتے ہیں نا، جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، وہی مطلب اور میں نہیں جانتا، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، شاید کہ یہ آزمائش ہو،
لکم تمہارے لیے، یہ جو تم پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تمہیں ڈیل ملتی جا رہی ہے، شاید کہ یہ تم پر آزمائش ہو، وَمَتَعٌ اور فائدہ ہو، إِلَىٰ حِينٍ ایک مقرر وقت تک. مطلب اس دنیا میں جو تم اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، دنیا کے مزے لوٹ رہے ہو، تو شاید کہ یہ ایک مقرر وقت تک تم فائدے اٹھا رہے ہو. وَمَتَعٌ اور فائدہ إِلَىٰ حِينٍ ایک مقرر وقت تک. اللہ اکبر. قال کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب احکم، ربی اے میرے رب، احکم فیصلہ کر دے، بالحق حق کے ساتھ، اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ. اور پھر فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، کس چیز پر؟ عَلَى مَا تَصِفُونَ جو تم بیان کرتے ہو. ہمارا رب وہ رحمان ہے، المستعان پیسیو وائز ہے، استعان یستعین سے، استعان یستعین سے یہ اسم مفعول ہے. پیسیو وائز کے لیے جو لفظ ہوتے ہیں اسم، المفعول آبجیکٹیو کا صیغہ، المستعان اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے کس چیز پر؟ عَلَى مَا تَصِفُونَ جو تم بیان کرتے ہو. دیکھیں سورت کے شروع میں بالکل ابتدا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتانوں کا ذکر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ربنا الرحمن ہمارا رب رحمان ہے، اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کہتے ہو. نعوذ باللہ جو تم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، یا اللہ نے جو ان بتوں کو شریک بنایا، ایسی تم لغو باتیں کرتے ہو، یا پھر اللہ کے رسول پر تم الزام لگاتے ہو جادو کے، یا پراگندہ خوابوں کے، یا گڑنے کے. سمجھا کہ جی جتنے بھی یہ تم الزامات لگاتے ہو یا اللہ کے بارے میں جو تم باتیں کرتے ہو، الرحمن ربنا الرحمن ہمارا رب رحمان ہے، المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، عَلَى مَا تَصِفُونَ اس پر جو تم وصف بیان کرتے ہو، جو تم بیان کرتے ہو. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الانبیاء کو مکمل کیا. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹ مکمل کیجیے. اگلی کلاس تک آپ کے پاس 5 دن ہوتے ہیں، کم از کم ایک مرتبہ ان 10 صفحات کو دوہرا کر آئیں. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کریں. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.